سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ پاک بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی پسندیدگی اور حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اب حضرات سماعت فرما چکے اللہ کی توحید کا ذکر ہوا، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہوا، فرشتوں کا، کتابوں کا، قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ ہوا۔ اس کے باوجود لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، جیسا کہ آپ حضرات اس صورت مبارکہ کے موضوع پہ نظر رکھے کہ نصارہ نجران سے ایک وفد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسجد نبوی میں آ کے ٹھہرے۔ مقصد ان کا ایک تو سیاسی پناہ تھا، دوسرا بحث و مباحثہ تھا۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یا خود اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ دین اسلام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، نہ اس کا کوئی ماں باپ نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ پاک ان ساری چیزوں سے پاک، وراء الورا، اور بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن عیسائی اپنے تمام تر غلط عقائد کے باوجود خود کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صحیح اسلام کے راستے پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے جی اسلام تو اصل ہمارا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو جب کہ تم اس بات کے قائل ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ جو اللہ کا کسی کو بیٹا کہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو
جبکہ تم تو خنزیر کے گوشت کو حلال سمجھتے ہو اور کھاتے ہو اس کو۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں خنزیر حرام رہا ہے، کسی بھی شریعت میں یہ حلال نہیں رہا۔ فرمایا تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ اس لیے صحیح سچا دین، سچا اسلام، صحیح مذہب اگر ہے تو وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ اگر اسلام نام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہے تو یہ بات کلیئر ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں وہ اپنے اپنے وقت میں تھی، ان کا وقت بیت گیا، اب قیامت تک وقت ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اگر اسلام سے مراد ہر نبی علیہ السلام کے زمانے کا جو دین ہے وہ اسلام ہے تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دین میں انہی کی شریعت دین اسلام تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں انہی کی شریعت دین اسلام تھی، تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں اپنے اپنے وقت میں انہی کی شریعت دین اسلام تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ان کی شریعت ہی دین اسلام تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے میں انہی کی شریعت دین اسلام تھی، لیکن سب نبیوں کے ادوار ختم ہو گئے، ان کا زمانہ بیت گیا۔ اب زمانہ ہے آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لہذا اب قیامت تک جو شریعت ہے، جو دین ہے، وہ صرف آپ کا دین ہے، آپ کی شریعت ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دین روش اور چلن کو کہتے ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس وقت کون سا چلن کامیاب ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ روش کون سی ہے؟ وہ الاسلام۔ اسلام کا لفظی معنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اس وقت اسلام یہ تھا کہ اپنی مرضی چھوڑ کر وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا جائے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو تب دین یہ تھا کہ اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے حوالے کر دو۔ اب دور ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب اسلام یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کامل اتباع کی جائے، یہ دین اسلام۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور روش، کوئی اور چلن، کوئی اور راستہ لے کے آئے گا ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اور ایک جگہ فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت پوری تم پہ بڑھا دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے چلن اور روش کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ لہٰذا اب قیامت تک سکہ چلے گا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
آج کل میرے عزیز دوستو کچھ لوگ ملحد لوگ، بے دین لوگ، بظاہر وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم دین کے دوست ہیں، اسلام کے سپاہی ہیں، لیکن آواز کیا لگاتے ہیں کہ جی کوئی کسی بھی دین پہ چلتے ہوئے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، یہودی یہودیت پہ چلتے ہوئے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، عیسائی عیسائیت پہ چلتے ہوئے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، ہندو سکھ اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اب اللہ کی رضامندی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا جائے اور ان کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پتہ چل گیا کہ میں آ چکا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اس کے بعد وہ کسی اور دین پر عمل پیرا ہو تو مفہوم حدیث یوں ہے کہ وہ کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی دین نہیں، اب صرف دین اسلام ہے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ اخلاق کا ذکر کرتے ہیں۔ نہیں جی، اخلاق، بھائی اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ آج کل ہم نے چاپلوسی کا نام اخلاق رکھ لی ہے، چاپلوسی کی جائے یہ اخلاق ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے، اخلاق یہ ہے کہ حق بات حق طریقے سے کہی جائے، یہ اخلاق ہوتا ہے۔ ایک مثال سے میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ ایک غیر محرم عورت غیر محرم مرد سے بات کیسے کرے گی؟ اس کے لیے کیا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسلام نے بتایا کہ وہ اس انداز سے بات کرے کہ مرد کے دل میں اس کے لیے کوئی میلان پیدا نہ ہو، سختی سے، درستگی سے۔ اب اس کو کیا کہیں گے کہ یہ بد اخلاقی ہے؟ کسی غیر محرم کے دروازے پہ آپ گئے اپنے دوست سے ملنے یا کسی اور سے ملنے کے لیے، اب دروازہ کھٹکایا، اندر سے اس نے سختی سے کہا کون ہے؟ آپ نے بتایا میں دوست ہوں آپ کے خامن کا فلاں ہوں۔ وہ کہتی ہے گھر نہیں ہے، وہ بعد میں آ جانا، سختی سے کہہ دیتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بد اخلاقی ہے۔ یہ بد اخلاقی نہیں، یہ عین اخلاق ہے۔ اب اخلاق کس کا نام رکھ لیا کہ وہ غیر محرم سے بھی کہے آپ اندر تشریف لے آئیں، بیٹھیں، چائے پانی کرتی ہوں، وہ آ جاتے ہیں ابھی، اس کا نام اخلاق رکھ لیا، حالانکہ یہ بد اخلاقی ہے۔ اسی طرح ہر موقع پر اخلاق کیا ہے، یہ موقع کے مطابق پتہ چلتا ہے اخلاق کیا ہے۔ حق بات کو طریقہ حق کے ساتھ، رویہ حق ہو، اس کا اظہار کرنا، یہ ہے اخلاق۔ اخلاق کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہودیت، عیسائیت، مرزائیت، رافضیت کو اکٹھا کر کے آپ کھچڑی بنا دیں اور کہیں جی یہ اخلاق ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ یہ دین صرف دین اسلام ہے، بس اس کے اندر رہتے ہوئے جو انسان ہمارے ساتھ ملے وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو سینے سے لگائیں گے۔ اگر کوئی دین اسلام کو قبول نہیں کرتا ہم جھگڑا نہیں کریں گے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے لیے ہم اپنا دین ہی چھوڑ دیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو رویہ درست ہونا چاہیے، بات حق ہونی چاہیے، اس کا نام اخلاق ہے۔ یہ اخلاق نہیں کہ انسان حق بات کو چھوڑ دے اور چاپلوسی شروع کر دے اور کہے کہ جناب میں تو بڑا اخلاق والا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا واضح طور پر کہ اللہ کے ہاں اب دین صرف چلے گا کون سا؟ دین اسلام، بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ جتنے راستے اللہ تک پہنچنے کے ہیں وہ سارے راستے اللہ نے بند کر دیے، ایک ہی راستہ کھلا ہے اور وہ راستہ ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اس پہ انسان چلے گا تو اللہ تک پہنچ سکے گا، ورنہ جو یہودی یہودیت کی حالت میں مرے گا، جو عیسائی عیسائیت کی حالت میں مرے گا، جو ہندو سکھ اپنے اپنے مذہب پہ مریں گے،
ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا۔ اس لیے ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن کی دعوت یہ ہے، اگر نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھام لو، اسی میں نجات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں نے اس دین حق سے اختلاف کیا۔ اختلاف کب کیا؟ فرمایا جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یعنی تورات، انجیل، سابقہ کتابوں کے جاننے والے، انہوں نے بھی تب اختلاف کیا جب ان کے پاس علم آ گیا۔ جب تک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، یعنی اظہار نبوت آپ نے نہیں فرمایا تھا، مدینہ منورہ میں آپ نہیں پہنچے تھے، تو یہودی عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اپنی کتابوں کے مطابق وہ جانتے تھے، اور یثرب میں اکٹھے ہو رہے تھے، مدینہ طیبہ میں اکٹھے ہو رہے تھے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے اور پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کی بجائے آپ تو بنی اسماعیل سے آ گئے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس علم کے آ جانے کے بعد پھر انہوں نے دین اسلام سے اختلاف کیا۔ اور اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ کوئی ٹھوس وجہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی پائیدار چیز نہیں، بغیم بینہم، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے، صرف ضد تھی کہ اب ہم بنی اسماعیل کے لوگوں کی اتباع کیوں کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق ہے، ایک بیٹے اسماعیل ہے، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہے، یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے علیہ السلام۔ اب ان کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ سارے نبی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں بھیجے، بنی اسماعیل کے اندر ایک ہی نبی آئے اور سارے نبیوں کے سردار بن کے آئے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ ضد لگ گئی ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو تب سے اب تک کہ جناب ہم بنی اسماعیل کی اتباع کیوں کریں، ہم تو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے نبی قومی نبی ہوتے تھے، ہمارے نبی قومی نبی نہیں، بین الاقوامی نبی ہیں، وہ علاقوں کے نبی ہوتے تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کسی خاص علاقے کے نبی نہیں، دنیا میں جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ پوری کائنات کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ان کو ضد چھوڑ دینی چاہیے، عداوت چھوڑ دینی چاہیے، دشمنی اور شریکہ چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اپنی آخرت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا وہ پھر سن لے، یاد رکھے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ بڑی جلدی حساب کر دینے والا ہے۔ اللہ پاک دیر نہیں لگائے گا، اربوں خربوں انسانوں کا حساب منٹوں نہیں سیکنڈوں میں اللہ پاک کرے گا۔ تو پھر جو کفر کی حالت میں مرے گا اس کا حساب آخرت میں ہوگا۔ اس لیے ساری دنیا کے یہودیوں، عیسائیوں، بد مذہبوں کو، ملحدوں کو ہماری دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے کہ ضد چھوڑ دیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم
وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا هب لنا